یہ واقعہ ہے تقریباً 6 صدی قبل مسیح کا۔ بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا تھا۔ بابل کا ظالم اور جابر بادشاہ بخت نصر اپنی خونخوار فوج کے ساتھ یروشلم پر حملہ آور تھا۔ ہر طرف تباہی تھی۔ تلواروں کی جھنکار اور ماؤں کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اس افراتفری اور قیامت خیز ماحول میں بخت نصر نے ایک ظالمانہ حکم جاری کر دیا۔ بادشاہ کے نجومیوں نے اس کو خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو مستقبل میں آپ کی سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا۔ بخت نصر جو طاقت کے نشے میں چور تھا، اس نے فرعون کی طرح حکم دیا کہ میری سلطنت کا ہر سپاہی سن لے، بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو ڈھونڈ کر قتل کر دو، کوئی بھی زندہ نہ بچے۔ دوستو، جب یہ خبر ننھے دانیال علیہ السلام کی ماں تک پہنچی تو وہ بہت ڈر گئی۔ باہر جلاد ننگی تلواریں لیے ہر گھر کی تلاشی لے رہے تھے اور معصوم بچوں کے رونے کی آوازیں دم توڑ رہی تھیں۔ ایسی حالت میں دانیال کی ماں نے اپنے لختے جگر کو جلادوں کی تلوار سے بچانے کے لیے ایک انتہائی مشکل فیصلہ کیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں چھپتے چھپاتے شہر سے دور ایک خوفناک جنگل کی طرف نکل گئی۔ یہ وہ جنگل تھا جہاں دن میں بھی جانے سے بہادروں کا پتا پانی ہو جاتا تھا، کیونکہ یہاں خونخوار درندوں اور شیروں کا راج تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر اس ماں نے اپنے معصوم بچے کو جنگل کے بیچوں بیچ ایک غار کے پاس لٹا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ شاید وہ اپنے بچے کو پھر کبھی نہ دیکھ پائے، لیکن ظالم بادشاہ کے سپاہیوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر اسے یہ لگا کہ بچے کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ وہاں اس گھنے جنگل کی تاریک اور سرد رات میں ننھے دانیال علیہ السلام اکیلے تھے۔ بھوک اور پیاس سے ان کے رونے کی آواز جنگل کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک بھاری بھرکم بھوکی شیرنی اپنے شکار کی بو سونگھتی ہوئی بچے کے قریب پہنچ گئی۔ اس کے تیز دھاردار دانت اور خوفناک جبڑا کسی بھی انسان کو چیر پھاڑنے کے لیے تیار تھا۔ لیکن پھر اللہ کی قدرت کا ایک ایسا نظارہ دیکھنے میں آیا جس نے جنگل کے قوانین بدل دیے۔ بجائے اس کے کہ وہ شیرنی اس معصوم بچے پر حملہ کرتی، اس کے اندر کی درندگی ممتا میں بدل گئی۔ اللہ نے اس جنگلی جانور کے دل میں اپنے نبی کی محبت ڈال دی۔ وہ شیرنی جو اپنے بچوں کے علاوہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتی تھی، اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ وہ رات بھر ان کے پاس بیٹھی رہی، کسی محافظ کی طرح ان کی نگرانی کرتی رہی۔ جب بھی کوئی دوسرا درندہ قریب آنے کی کوشش کرتا، وہ دھاڑ کر اسے بھگا دیتی تھی۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جنگل کا یہ شہزادہ شیرنی کے دودھ پر پل کر جوان ہو رہا تھا۔ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی زندگی کا پہلا بڑا معجزہ تھا۔ وہ جنگل کے درندوں سے تو بچ گئے اور صحیح سلامت واپس اپنی قوم میں پہنچ گئے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا، کیونکہ اب ان کا سامنا جنگل کے شیروں سے نہیں بلکہ بابل کے اس انسانی درندے بخت نصر سے ہونے والا تھا۔ جب بخت نصر نے بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگوں کو قیدی بنا کر بابل کی طرف مارچ کیا، تو ان قیدیوں کے ہجوم میں ایک نوجوان دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال اور ان کے کچھ خاص ساتھی عزریہ، میشائیل اور حنانیہ بھی شامل تھے۔ جب یہ قافلہ بابل پہنچا تو شہر کی چمک دمک دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بابل اس وقت کی سپر پاور تھا۔ وہاں کے معلق باغات یعنی ہینگنگ گارڈنز دنیا کے عجوبوں میں شمار ہوتے تھے۔ جب قیدیوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تو ایک عجیب قسم کا حکم جاری ہوا۔ بخت نصر ایک چالاک بادشاہ تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ان اسرائیلی قیدیوں میں سے جو سب سے زیادہ ذہین، خوبصورت اور تندرست نوجوان ہیں، انہیں الگ کیا جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ ان نوجوانوں کا ذہن بدل دیا جائے، انہیں بابل کی تہذیب سکھائی جائے تاکہ وہ مستقبل میں اس کی سلطنت کے وفادار خادم بن سکیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے 3 ساتھیوں کو شاہی محل میں لایا گیا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ شاہی دسترخوان سے بہترین کھانے کھائیں اور مہنگی شرابیں پئیں، لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔
وہ کھانا بخت نصر کے جھوٹے معبودوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہوتا تھا، جو کہ اللہ کے نبی کے لیے حرام تھا۔ محل کے داروغہ نے جب دیکھا کہ دانیال علیہ السلام نے شاہی کھانا چھونے سے بھی انکار کر دیا ہے تو وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا، اے نوجوان، اگر بادشاہ نے دیکھا کہ تم کمزور ہو رہے ہو تو میرا سر قلم کر دے گا۔ تب حضرت دانیال علیہ السلام نے کمال دانشوری سے کام لیا۔ انہوں نے ایک چیلنج دیا۔ انہوں نے کہا، ہمیں صرف 10 دن کا وقت دو، ہم صرف سبزیاں کھائیں گے اور پانی پئیں گے۔ 10 دن بعد تم ہمارا موازنہ ان نوجوانوں سے کرنا جو شاہی کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ 10 دن بابل کے محل میں ایک خاموش جنگ کی طرح تھے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو چربی دار گوشت اور شرابوں سے پیٹ بھر رہے تھے، اور دوسری طرف حضرت دانیال علیہ السلام تھے جو صرف زمین سے اگی ہوئی سادہ سبزیاں کھا کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ جب 10 دن گزر گئے تو نتیجہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ حضرت دانیال اور ان کے ساتھی باقی تمام نوجوانوں سے زیادہ صحت مند، زیادہ چاق و چوبند تھے، اور ان کے چہرے پر ایک الگ ہی نور تھا۔ بخت نصر نے جب ان کی ذہانت اور حکمت کا امتحان لیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ نوجوان تو اس کے اپنے بڑے بڑے نجومیوں اور عالموں سے بھی 10 گنا زیادہ سمجھدار ہیں۔ یوں وہ قیدی جو زنجیروں میں آیا تھا اب بادشاہ کا مشیر بن چکا تھا، لیکن بابل کے حاسد درباریوں کے سینوں میں حسد کی آگ لگ چکی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس اجنبی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ پھر دن گزرتا گیا، اور پھر ایک دن بخت نصر نے ایک ایسا بھیانک اور عجیب و غریب خواب دیکھا کہ وہ نیند سے بدحواس ہو کر اٹھ بیٹھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ خواب دیکھ کر تو ڈر گیا تھا، لیکن صبح ہوتے ہی وہ خواب اس کے ذہن سے بالکل مٹ گیا۔ اس نے فوراً اپنے تمام جادوگروں، کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور ایک ایسا مطالبہ کر دیا جو انسانی بس سے باہر تھا۔ اس نے کہا، مجھے یہ بھی بتاؤ کہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا، اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ۔ اگر تم نے نہیں بتایا تو تم سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ پوری سلطنت میں کوہرام مچ گیا۔ کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہ تھا۔ دوستو، بخت نصر کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا کسی زخمی شیر کی طرح غرا رہا تھا۔ ادھر درباریوں کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ وہ گڑ گڑا کر کہہ رہے تھے، اے بادشاہ، زمین پر ایسا کوئی انسان نہیں جو یہ بتا سکے کہ آپ نے کیا دیکھا۔ یہ علم تو صرف خداؤں کے پاس ہے۔ لیکن بخت نصر کسی کی سننے کو تیار نہ تھا۔ ٹھیک اسی وقت جب جلاد آگے بڑھ رہے تھے، حضرت دانیال علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بلند اور پراعتماد آواز میں کہا، اے بادشاہ، مہلت دو۔ جس خواب نے تیری نیندیں اڑا دی ہیں، اس کا راز وہ اللہ فاش کرے گا جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ پھر دانیال علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے اپنے نبی پر وہ تمام پردے اٹھا دیے جو بخت نصر کے دماغ پر پڑے ہوئے تھے۔ خواب کا وہ نقشہ ایک ایک تفصیل کے ساتھ حضرت دانیال علیہ السلام کے سامنے واضح ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے گرج کر پوچھا، اے نوجوان، کیا تو واقعی وہ بتا سکتا ہے جو میرے بڑے بڑے جادوگر نہ بتا سکے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا، اے بادشاہ، یہ کسی انسان کا کمال نہیں بلکہ اس ایک اللہ کا کرم ہے جس نے مجھے وہ دکھایا جو تو نے دیکھا تھا۔ تو نے خواب میں ایک عظیم الشان اور ہیبت ناک مورت دیکھی تھی جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ بخت نصر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے تفصیل بتانا شروع کی، اے بادشاہ، اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور بازو چاندی کے تھے، اس کا پیٹ اور رانیں تانبے کی تھیں، اس کی ٹانگیں لوہے کی تھیں، اور اس کے پاؤں کچھ لوہے اور کچھ مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ بخت نصر اپنی جگہ سے اچھل پڑا، ہاں بالکل یہی دیکھا تھا میں نے، لیکن آگے کیا ہوا؟ دانیال علیہ السلام نے کہا، پھر تو نے دیکھا کہ غیب سے ایک پتھر جسے کسی انسانی ہاتھ نے نہیں تراشا تھا پہاڑ سے ٹوٹ کر گرا۔ اس پتھر نے مورت کے پاؤں پر ایسی ضرب لگائی کہ پوری مورت چکنا چور ہو گئی۔
सोना, चांदी, तांबा और लोहा सब रेत बनकर हवा में उड़ गए, लेकिन वो पत्थर खुद एक अजीम पहाड़ बन गया और पूरी ज़मीन पर फैल गया। जब बादशाह ने अपना ख्वाब सुना तो वो हैरान रह गया और अब वक्त था ताबीर का। दानियाल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये मूरत आने वाली सल्तनतों की निशानी है। सोने का सर बाबिल की सल्तनत है और उसके बाद फारस, यूनान और रोम आएंगे, लेकिन वो पत्थर अल्लाह की आखिरी सल्तनत होगी जो हमेशा कायम रहेगी। बख्त नसर, जो एक जाबिर बादशाह था, दानियाल अलैहिस्सलाम के सामने झुक गया। उसने कहा, बेशक तेरा खुदा ही खुदाओं का खुदा है। लेकिन दोस्तों, महल की इस इज्जत और शोहरत के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान परवरिश पा रहा था। बख्त नसर के दरबारी और जादूगर, जिनकी जान तो बच गई थी लेकिन जिनकी इज्जत खाक में मिल गई थी, वो अब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के खून के प्यासे हो चुके थे। उन्होंने एक ऐसी साजिश तैयार की जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत था। महल के तारीक गोशों में खुसर फुसर शुरू हो गई। दरबारियों ने बादशाह को हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के कामों में कोई खामी निकाल सकें, मगर वो इंतहाई ईमानदार, दयानतदार और काबिल मुंतजिम थे। उनके दामन पर बदनवानी का कोई दाग न मिला। आखिरकार उन्होंने एक खतरनाक फैसला किया। दानियाल अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक चीज के जरिए फंसाया जा सकता था, उनका ईमान और उनके रब से वफादारी। साजिशी दरबारी बादशाह के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, ए बादशाह, आपकी सल्तनत इतनी अजीम है कि आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उन्होंने एक कानून पेश किया कि 30 दिन तक कोई शख्स बादशाह के सिवा किसी खुदा से दुआ ना मांगे, वरना उसे भूखे शेरों के कुएं में फेंक दिया जाएगा। बादशाह तकब्बुर में आ गया और इस हुक्म पर अपनी शाही मोहर लगा दी। ये हुक्म हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा, लेकिन जब दुआ का वक्त आया, वो हस्बे मामूल अपनी बालाई मंजिल पर गए। उन्होंने खिड़की खोली जिसका रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ था और अपने रब के हुजूर सजदा रेज हो गए। वो खुल्लम खुल्ला अपने रब को पुकार रहे थे। साजिशियों ने उन्हें देख लिया। वो फौरन बादशाह के पास पहुंच गए। ए बादशाह, दानियाल ने आपके हुक्म की नाफरमानी की है। बादशाह परेशान हो गया। वो सारा दिन कोई रास्ता तलाश करता रहा, लेकिन आखिरकार उसे हुक्म देना पड़ा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों के कुएं के पास लाया गया। अंदर से शेरों की खौफनाक दहाड़ें आ रही थीं। बादशाह ने कहा, ए दानियाल, शायद तेरा खुदा तुझे बचा ले। और फिर दानियाल अलैहिस्सलाम को कुएं में धकेल दिया गया। ऊपर से भारी पत्थर रख दिया गया। कुएं में घुप अंधेरा था। शेर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन फिर एक मौजज़ा हुआ। शेर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के पास आकर रुक गए। उनके जबड़े बंद हो गए। वो उनके इर्द गिर्द मुहाफिजों की तरह बैठ गए। दूसरी तरफ बादशाह की नींद उड़ चुकी थी। उसे अपने हुक्म पर पछतावा हो रहा था। वो बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। कई दिन गुजर गए। दानियाल अलैहिस्सलाम भूखे और प्यासे थे, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ने हज़रत इर्मिया अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि दानियाल के लिए खाना तैयार करो। उन्होंने अर्ज़ की, ए अल्लाह, मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा? अल्लाह ने फरमाया, तुम बस खाना तैयार करो, पहुँचाना हमारा काम है। अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा जिसने चश्म ज़दन में हज़रत इर्मिया अलैहिस्सलाम को उनके खाने समेत बाबिल के इस कैद खाने तक पहुँचा दिया। जब दानियाल अलैहिस्सलाम ने अंधेरे में रोशनी देखी और अपने सामने खाना पाया तो उन्होंने हैरत से पूछा, ये किसने भेजा है? हज़रत इर्मिया अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम्हारे रब ने तुम्हें याद फरमाया है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, पाक है वो अल्लाह जो उसे कभी नहीं भूलता, जो उसे याद रखता है। बिलाखिर वो सुबह आ ही गई जिसका सबको इंतज़ार था। बादशाह हाँपता कांपता उस गड्ढे के पास पहुंचा जहां दानियाल अलैहिस्सलाम को फेंका गया था। उसने आवाज़ लगाई, ए दानियाल, क्या तेरे खुदा ने तुझे शेरों से बचा लिया? गड्ढे की गहराई से आवाज़ आई, ए बादशाह,
تو ہمیشہ جیتا رہے۔ میرے اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا اور ان شیروں کے منہ بند کر دیے۔ جب دانیال علیہ السلام باہر نکلے تو لوگ دنگ رہ گئے۔ ان کے لباس پر ایک خراش تک نہ تھی، ان کا چہرہ نور سے بھرپور تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔